السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تھائی لینڈ کا ایک باشندہ بتاتا ہے کہ اس کی پیدائش ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ بچپن بہت اچھا گزرا، جینے کا مزہ آتا اور زندگی بہت آسان تھی۔ گاؤں والے سال میں 2 ماہ کام کرتے، 1 مہینہ فصل ڈالنے کا اور 1 کاٹنے کا، باقی پورا سال فرصت رہتی۔ اتنی کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار مناتے۔ روز دوپہر کو کھانے کے بعد سو جاتے، شام اٹھ کر آپس میں ملنا جلنا، کھیل تماشے اور باتوں کا دور چلتا۔ ہنسی خوشی اسی طرز پر پورے گاؤں کی زندگی گزر رہی تھی، جس میں نہ کوئی فکر نہ فاقہ۔ پھر کسی طرح ٹی وی گاؤں تک پہنچ گیا اور شہری لوگ بھی صحت کی غرض سے گاؤں آنے لگے۔ وہ حیران ہوتے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کہتے کہ تم لوگوں کو شہر جا کر کامیابی کا تعاقب کرنا چاہیے۔ گاؤں والے، خاص کر نوجوان طبقہ، میڈیا سے بھی متاثر ہونے لگا۔ وقت لگا، مگر ایسا ایسا سوچ بدلنے لگی اور پھر اکثریت کو محسوس ہونے لگا وہ غریب ہیں، محروم ہیں، ہمیں شہر جا کر بسنا چاہیے۔ بڑے شہر میں نوکری کرنے سے زندگی آسان ہو جائے گی اور محنت کر کے خوب پیسہ کمائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، گھر بنائیں گے۔ یہاں تو بس وقت ہی برباد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے، میں بھی ترقی کرنے کے ارادے سے بینکاک چلا گیا اور ایک کمپنی میں ملازم لگ گیا۔ یہاں کی زندگی مصروف، بہت پر مزہ بالکل نہیں۔ بہرحال جی مار کر میں نے بہت محنت کی، پھر بھی روزانہ 1 پیالہ نوڈل کا کھانے کو ملتا۔ کبھی دل چاہے بھی تو زیادہ سے زیادہ فرائیڈ رائس چھٹی والے دن کھا لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے۔ بدبو اور گندگی کا تو حال اور بھی برا تھا۔ 4 سال تک نوکری کر کے بھی کوئی پیسہ نہ جوڑ سکا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے خرچہ کمائی سے زیادہ ہی ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ کچھ تو غلط ہے۔ جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ زندگی مشکل کیوں ہو جا رہی ہے؟ پھر کسی سیانے نے بتایا کہ اچھی نوکری بڑی ڈگری والوں کو ملتی ہے اور تمہاری تعلیم بس عام سی ہے۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے میں نے قرضہ اٹھایا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پڑھنا مشکل تھا، تعلیم بورنگ تھی، کچھ فعال و مؤثر نہیں تھا۔ کہتا کہ وہاں جا کر پتہ لگا کہ ساری تعلیم ہی نیچر کے خلاف ہے۔ ایگریکلچر پڑھنے والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کھیت تباہی کرنے کے لیے کون کون سی زہر استعمال کرنے ہیں۔ آرکیٹیکٹ والے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے پہاڑ کاٹ کر شہر بسانے ہیں، اور انجینئرنگ والے سیکھ رہے تھے کہ کیسے مشینری کا استعمال کر کے جنگلات ہٹانے ہیں۔ جو کچھ سکھایا جا رہا تھا اس سے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ عملی زندگی میں یہ کہاں اور کیسے مثبت طور پر کام آئے گا۔ چونکہ میں گاؤں کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو ہر سبجیکٹ ہی تباہی محسوس ہوتا کہ اتنا کچھ پیدا کرنے والی زمین میں کانکریٹ بھر کر کیوں اسے برباد کیا جائے۔ سوچنے لگا، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ زندگی میں جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی زیادہ بربادی ہوگی۔ ہر چیز کو ہی مشکل بنا دیا ہے، سب ریس میں لگے ہوئے ہیں، سیکھنے سے زیادہ جیتنے کا جنون ہے۔ کلاس فیلو سے بات ہوتی تو کہتے کہ ڈگری ہوگی تو کمائی ہوگی اور تب ہی اپنا گھر بھی بنا پائیں گے۔ احساس محرومی نے اسٹریس آسمان پر چڑھا رکھی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، ہر چیز بری لگتی ہے۔ بالآخر عاجز ہو کر سب چھوڑ دیا اور میں گاؤں واپس چلا آیا۔ شہر میں 8 سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ واپس گیا تو پہلے کی طرح رہنے لگا۔ دوبارہ چاول کی کاشت شروع کی۔ 4 ٹن چاول میں سے آدھا ٹن 6 لوگوں کی فیملی سالانہ کھاتی۔ 2 تالاب مچھلیوں کے ڈال دیے، پورا سال مچھلی کھانے کو میسر ہوتی۔
آدھے ایکڑ پر باغ رکھا جس میں روزانہ 15 منٹ محنت کرتا، 30 قسم کی سبزیاں اور پھل اگاتا۔ 6 لوگ کتنا کھا لیں گے؟ تمام اضافی چیزوں کو بیچنے کا کاروبار بھی اچھا چل جاتا۔ کچھ جانور پال لیے، سواری اور کھیتی سے لے کر دودھ، گوشت، انڈے اور کھال ہر چیز میسر ہوتی۔ یہ سب بہت آسان تھا اور مجھے ایکٹیو رکھتا۔ میں بے وقوف تھا، گھر کے چکر میں شہر چلا گیا۔ وہاں 30 سال کام کرنا پڑتا، تب جا کر سود بھر بھر کر شاید کسی گھر کے مالک بنتے۔ یہاں روز صبح 2 گھنٹے گھر بنانے پر لگاتا ہوں۔ ان 2 ہاتھوں کی محنت سے گھر 3 مہینوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو اپنے کلاس فیلوز کے مقابل میرے پاس 29 سال اور 9 مہینے فارغ ٹائم بچ جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں گھر بنا پاؤں گا، مگر آج میرے پاس اتنے گھر ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سوؤں۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، بس نظریہ بدلنا ہوگا۔ لوگ برانڈز اور فیشن کے پیچھے جاتے ہیں، اپنا محنت سے کمایا پیسہ کسی اور کے کاروبار چمکانے میں لگاتے ہیں۔ مجھے بھی کسی دور میں شوق ہوا تھا، پیسے جمع کیے اور نئی جینس اور شرٹ خریدی۔ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں وہی انسان تھا جو اپنے پرانے کپڑوں میں تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ فیشن کو کیوں فالو کرتے ہیں، پھر بھی کیوں اسے کبھی پکڑ نہیں سکتے؟ وہ آگے ہی رہتا ہے اور ہم فالو کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہیں رک جاؤ جہاں ہو۔ کچھ بھی خریدنا ہو تو خود سے سوال کرو کہ یہ میری ضرورت ہے یا پسند۔ شدید ضرورت ہو تو خریدو، ورنہ چھوڑ دو۔ جس کی ضرورتیں جتنی کم ہوں گی اتنی ہی زندگی آسان اور پرسکون ہوگی۔ پہلے اکثر پریشانی ہوتی کہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، علاج کیسے ہوگا۔ پھر سوچا کہ بیماری عموماً خراب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی روٹین، خوراک یا زندگی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کوئی لاپرواہی کی ہوئی ہے۔ بس وجہ جان کر پھر محتاط رہنا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے، قدرتی غذاؤں سے علاج کرتا ہوں اور بہت کم بیمار ہوتا ہوں۔ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، مجھے کسی جیسا نہیں بننا، میں اپنے جیسا ہوں، اپنی لائف کا نمبر 1 ہوں اور اپنی داستان کا ہیرو ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں تعلیم و تربیت کے سینٹر کھولے ہیں، اب تو گاؤں میں کمپیوٹر بھی آ گیا ہے، مگر ہم نے طے کیا ہے کہ اس سے سیکھیں گے ضرور پر متاثر ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں نئی نسل کو علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتا ہوں تاکہ زندگی آسان بنائی جائے، مشکل نہیں۔ مقصد لوگوں سے، قدرت سے، خود سے جڑنا ہے۔ گھر، کھانا، کپڑے، دوائی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، مگر شہر میں تو انہیں حاصل کرنا بھی مشکل ترین کام ہے۔ کیا اسی کا نام ترقی ہے کہ سب کچھ مشکل بنا دیا جائے؟ وہ لوگ خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر میں انہیں بے وقوف سمجھتا ہوں۔ اب میں نارمل جیتا ہوں اور وہ آج بھی میرے طریقوں کو عیب نارمل سمجھتے ہیں۔ انہیں جو سوچنا ہے سوچیں، میں خوش ہوں، ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں، آزاد ہوں اور آسانیاں تلاش کرتا ہوں، اوروں کو بھی فراہم کرتا ہوں۔ جب معاش جیسے جھمیلے میں الجھنا نہ پڑے تو بہت وقت ملتا ہے سوچنے، سمجھنے، سیکھنے کا، خوشحالی کے خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ حق سے حاصل کرنے کا۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ آج جب میری شہری دوست مڈ لائف کرائسس میں الجھے ہوئے نوکریوں کی تلاش میں جوتیاں گھس رہی ہیں، ان کی گھر بنانا تو کجا بلکہ کئی تو قرض کا شکار ہیں، وہی میری ملکیت میں اپنا کاروبار، کھیتی، مویشی، زمین، ادارے، ڈھیر سارے گھر، بہت زیادہ فرصت، خوشحال خاندان، صحت مند اور پرسکون زندگی کے ساتھ میری کہانی ہے جس سے کوئی بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ دوستو، اس کہانی کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ایسا بنانا یا اسے صحیح اور غلط ثابت کرنا نہیں ہے،
بس تصویر کا ایک اور رخ دکھانا ہے کہ لکیر کے فقیر بننے کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں جو عام رواج سے ہٹ کر ہیں، جن کی شروعات بہت ہی چھوٹے پیمانے سے ہوتی ہے پر کئیوں کے لیے شاندار ثابت ہوتے ہیں۔ بس شعور وسیع کرنا ہوگا، سوچ کے نئے زاویے خود سامنے آ جائیں گے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر دوستوں نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔